صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیعنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا مولانا ومول الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم مصطفیٰ محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الغر المیامین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من آن الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم وقولہ الحق وہو اصدق القائلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی. عزیزان گرامی، پروردگار عالم کی نہایت خوبصورت مخلوق جسے خلق کرتے ہوئے اللہ نے تبارک اللہ احسن الخالقین کہہ کر پکارا. اللہ نے جب اس انسان کو بنایا تو اپنی تمام مخلوقات میں اس کو اشرف المخلوقات قرار دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ 3 میں جس سورہ کی آئے وافی ہدایہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے صرف انسان کو نہیں بنایا بلکہ اس کے ساتھ وہ تمام اجزاء، اعضاء، ابزار، اوزار یا ٹولز یا کیلنڈر. تقویم کہتے ہیں کیلنڈر کو، ٹائم ٹیبل کو اور ٹولز کو، کہ ہم نے انسان کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا بلکہ اس کے کام آنے والی ہر چیز کو اس کے لیے بنایا، تاکہ وہ انسان جس مقصد ہم اس سے چاہتے ہیں لینا، اس مقصد کے لیے اس کو حیات چاہیے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ نے فرمایا میں نے جنات اور انسانوں کو خلق نہیں کیا مگر اس کے کہ وہ میری عبادت کریں. اب آپ اندازہ لگائیے کہ پروردگار عالم اپنی اس مخلوق سے عبادت تو چاہتا ہے، لیکن اس عبادت کے مقام تک پہنچنے کے لیے اس کو جن چیزوں کی درکار ہے، چھوٹے ہوتے ہی، پیدا ہوتے ہی تو وہ عبادت نہیں چاہتا. جب بچہ ہوتا ہے تو اس کے رونے کو، اس کے گریہ کو خدا عبادت مانتا ہے، اس کو اپنی جو ہے حمد و ثنا مانتا ہے کہ اگر بچہ رو رہا ہے اور پکار پکار کے، چونکہ وہ ماں تو نہیں کہتا، وہ روتا ہے جو اللہ نے اس کو ٹول دیا ہے، اس کو اس کی ماں کے دل میں محبت ڈالی تاکہ اس کی اس آواز کو سن کے غیر انسان تو کہتے ہیں بھائی یہ بچے کو چپ کرو، لیکن ماں سمجھ جاتی ہے کہ یہ میرا بچہ بھوک سے تڑپ رہا ہے، پریشان ہے. اگر بھوک کے بعد بھی اگر بچہ رو رہا ہے تو یہ ماں ہی سمجھ سکتی ہے کہ اس کے پیٹ میں درد ہے، یا اس کی ان پورے پرابلمز کو، ان چیزوں کو سمجھ کے وہ اس کے طبیب کے بارے میں. لیکن ڈاکٹر اور طبیب نے تو ایک اسٹڈی کی اس بچے پر، تب کہیں جا کے وہ سمجھتے ہیں. لیکن جنگل گاؤں میں رہنے والی ماں بھی چاہے وہ دیہات کی ہو، اپنے بچے کی تکلیف کو سمجھتی ہے، کم سے کم اتنا تو سمجھتی ہے کہ اس بچے کو ابھی ہماری ضرورت ہے. لہٰذا پروردگار عالم کی اس مخلوق کو، جس کو پروردگار عالم نے تنہا نہیں چھوڑا بلکہ اس کو عقل کی دولت سے نوازا، اس کو ناطق بنایا، اس کی آواز کو
آواز سب جانور نکالتے ہیں، اس کی ہر مخلوق نکالتی ہے، لیکن کمیونیکیشن کرنے والی آواز جس کو عقل سے تال میل ہوتا ہے، جو عقل کی بنیاد پر چلتی ہے، جو ڈیٹا کی بنیاد پر چلتی ہے، جو چیزوں کے نام یاد کر کے چلتی ہے، کسی چیز کے میننگ جان کر چلتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ بچہ صرف ماں کی زبان ہی جانتا ہے، اگر وہ کوشش کرے تو مختلف زبانوں پہ اس کو عبور ہو جاتا ہے، وہ دوسرے لوگوں سے کمیونیکیشن کرتا ہے. لیکن دیگر مخلوقات میں اگر ہے تو بکری جو کمیونیکیٹ کرے گی اپنی آواز میں، وہ اپنی ہی صنف کی حیوانوں سے کرے گی. شیر جو کمیونیکیٹ کرے گا وہ اپنی ہی زبان کے اعتبار سے کمیونیکیٹ کرے گا. صرف آوازوں کے نام کو، جس کو کہ جو ہوا نکلتی ہے ہمارے ووکلز کے ذریعے سے، وہ ایک صدا بنتی ہے، اس میں بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب یہ آواز ہمارے منہ سے نکلتی ہے تو یہ دو حصوں میں بٹ جاتی ہے. ایک کو محمل کہتے ہیں، ایک کو مستعمل کہتے ہیں. محمل یعنی ہر وہ آواز کہ جو کوئی معنی نہیں دیتی. جب آپ کہتے ہیں پانی وانی، روٹی ووٹی، کھانا وانا، تو کھانے کے معنی ہوتے ہیں، وانا کے کوئی معنی نہیں ہوتے. روٹی کے معنی ہوتے ہیں، ووٹی کے معنی نہیں ہوتے. سمجھ لینا، پانی کے معنی ہوتے ہیں، وانی کے معنی نہیں ہوتے. آوازیں دونوں نکل رہی ہیں، ہوا دونوں کے ذریعے سے باہر آ رہی ہے، لیکن ایک معنی کے ساتھ ہے، ایک بے معنی ہے. لہٰذا ان تمام چیزوں میں اس کو محمل کہا گیا، لیکن جن کے معنی ہوتے ہیں اس کو مستعمل کہا گیا. یعنی استعمال میں آنے والی آوازیں، جو چیز یہ کر رہا ہے. بس یہ سمجھ لیجیے کہ محمل اور مستعمل میں یہی فرق ہے کہ محمل کے معنی نہیں ہے اور مستعمل کے معنی ہے، سوائے ایک نام کے، علی ولی. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل. علی کہہ لو چاہے ولی کہہ لو، دونوں کے معنی ہیں، اس میں کوئی ایسا میننگ لیس نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد، محمد وآل. تو اب یہ انسان جس کو پروردگار عالم نے بنایا تھا، اپنی بہترین مخلوق بنا کر بھیجا تھا اور کہا تھا کہ انسان میں نے یہ ساری چیزیں تیرے لیے بنائی ہیں، تجھے اپنے لیے بنایا. یہ ساری چیزیں تیرے لیے بنائی ہیں اور تجھے اپنے لیے بنایا ہے. لیکن یہ انسان اس بنانے والے کو چھوڑ کر ان سب میں الجھ گیا کہ جو اس کے لیے بنائی گئی تھی. جب انسان خود کے لیے بننے والی چیزوں میں الجھ گیا تو وہ عبد دنیا کہلایا، اور جس نے اس کو ٹھکرا دیا وہ مولا کائنات کہلایا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب انسان کی ڈیفینیشن کو لوگوں نے طے کرنا شروع کر دیا. لٹریچر میں دیکھا تو لٹریچر بھی دو حصے میں ہوتا ہے، گد اور پد ہندی میں تو کہتے ہیں، لیکن اردو میں کہتے ہیں نظم اور نثر. یعنی ایک نظم میں جو ہے اس کے موتی پروئے جاتے ہیں اس کے لیے، اور ایک نثر میں اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اس کا بایو ڈیٹا بتایا جاتا ہے، یہ کب پیدا ہوئے، کس کی اولاد ہیں، کس شہر میں پیدا ہوئے، یہ تمام چیزیں اس میں بتائی جاتی ہیں. جب یہ انسان شاعروں کے حوالے ہو گیا تو انہوں نے اس کا نتیجہ یہ نکالا کہ اللہ نے اس کو عشق کرنے کے لیے پیدا کیا، اس کو عشق کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے. اور وہ انسان جو ہے یہی سمجھا کہ شاید میری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ میں عشق کروں، میں محبتیں کروں، اور انہی محبتوں کو لے کر اس نے جو ہے تخیلات میں اشعار کہنے شروع کیے. جب انسان کسی کی محبت میں ڈوب کے اشعار کہتا ہے تو اسی کو غزل کہتے ہیں. یعنی خیال میں جس کو بنا کر اس کی تعریف کرے اس کو غزل کہتے ہیں. لہٰذا اس نے جو ہے عورت کو اپنی غزالہ بنایا اور اس کے بارے میں باتیں کرتا رہا، اس کی زلفوں پر بڑی بڑی نظمیں لکھ دی. لیکن یہی زلف ٹوٹ کے کھانے میں آ گئی تو وہی انسان کا رخ بدل گیا. اسی انسان کا جو اب تک تعریفیں کر رہا تھا اس کا رخ بدل گیا. یہ پروردگار عالم ایسا ہے کہ جس واسطے بنایا ہے وہ اپنے بندے سے بے عنوان خالق کبھی نہیں بدلتا. اگر اس کا سجدہ کر رہا ہے تب بھی وہ اس کو دے رہا ہے، اگر وہ نہیں کر رہا ہے تب بھی اس کو دے رہا ہے. کافر کو بھی دیتا ہے، منافق کو بھی دیتا ہے، مومن کو بھی دیتا ہے، مشرک کو بھی دیتا ہے. اسی لیے الحمد میں پر نماز اس لیے کہی کہ الحمد نہ پڑھ پائے تو کم سے کم ما صلاۃ الا بالفاتحۃ الکتاب، بغیر فاتحہ کتاب کے سورہ فاتحہ کی نماز نہیں ہوگی. لہٰذا انسان 5 وقت کی نماز میں 10 مرتبہ پڑھتا ہے. پروردگار عالم رحمان اور رحیم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو رحمان اور رحیم کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ پروردگار عالم دو ایک سی صفتیں بیان کر رہا ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ رحمان کے معنی فیض عام ہے کہ جس کو اس نے پیدا کر دیا اس پر وہ رحم کرے گا، چاہے وہ اس کا ہو یا غیر کا بن گیا.
رحمان یعنی دنیا میں آپ کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا، لیکن رحیم صفت مشبہ ہے، یعنی ہمیشہ کے لیے ہے۔ رحمان جو صیغہ ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، وہ اس دنیا تک ہے۔ اللہ اس دنیا میں سب پر رحم کرے گا، لیکن رحیم کہتے ہیں ہمیشہ رحم کرنے والے کو، تو وہ معنی ہے کہ جو جنت میں جائے گا اس پر رحم کرے گا۔ رحیم یعنی مومن پر رحم کرنے والا، اور رحمان یعنی کل جمعیت پہ رحم کرنے والا۔ لہذا انسان کو پروردگار عالم نے بنایا کس کام کے لیے تھا، لیکن شاعروں نے اس کو اپنے اعتبار سے لگا دیا۔ پھر جب کسی اپنے عقل کے اعتبار سے، اپنے خطاب کے اعتبار سے جب ماں نے اس کو پکارا تو بیٹا کہہ کر اس کے لیے بارے میں اچھی الفاظ ادا کیے، باپ نے پکارا تو اس انسان کو اپنے سے متعلق بیان، بہن نے جب اس کو پکارا تو اپنے رشتے کو جانتے ہوئے پکارا، زوجہ نے پکارا تو اپنے رشتوں کے حساب سے پکارا، بچوں نے پکارا تو اپنے اعتبار سے پکارا۔ یہ انسان نہ ہو، اس کی ڈیفینیشن جو ہے انسان بیان کر رہا ہے۔ جب یہ ڈیفینیشن تاجروں کے ہاتھ میں چلی گئی کہ انسان کون ہے، تو کہتے ہیں کہ سمن اور مسمن کا جو ہے تبادلہ کرنے والے کو کہتے ہیں اسلامک جو ہے بزنس میں، تجارت میں اس کو سمن اور مسمن کہتے ہیں۔ سمن پیسے کو کہتے ہیں، مسمن مال کو کہتے ہیں، یعنی مال اور پیسہ تو وہاں نہیں چلتا کہ آپ نے کیا دیا اور آپ نے کیا لیا، تو کہتے ہیں سمن اور مسمن۔ لیکن اس کا تبادلہ کوئی حیوان نہیں کرتا بلکہ انسان ہی کرتا ہے۔ جتنی بھی تجارت کی ڈیلنگز ہوتی ہیں ان سب چیزوں کو انسان جو ہے طے کرتا ہے، انسان بتاتا ہے۔ لہٰذا جب تاجروں کے ہاتھ میں انسان پڑا تو کہا نفع اور نقصان کا نام انسان ہے، نفع اور نقصان کو پہچاننے کا نام انسان ہے۔ جب یہی انسان جب کسی طبیب کے ہاتھ میں آ گیا تو کہا کہ انسان آگ سے بنا ہے، پانی سے بنا ہے، مٹی سے بنا ہے، ہوا سے بنا ہے، اور اس میں بہت سے اجزاء ہیں، بہت سی گیسز ہیں۔ لہٰذا اس نے اس انسان کو تو اس طرح سے پہچنوایا کہ انسان ایک مجموعہ ہے، چونکہ وہ فزیشین کہلاتے، چونکہ فزیولوجی کو جانتے ہیں، اس کی ساخت کو جانتے ہیں۔ اب انسان نے چاہا کہ انسان چاہتا ہے کہ ہم جو اللہ کہے گا وہ نہیں کریں گے، جو اللہ کہے گا وہ نہیں کریں گے، ہم تو وہ کریں گے جو ہمارے سمجھ میں آئے گا۔ میں نے تو یہیں تک یہ سوچا کہ جب کبھی بھی کوئی بیمار ہوتا ہے، ہمارے ڈاکٹرز موجود ہیں، تو یہ سب سے پہلے انسان کی اندر کی معلومات لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے تو اس سے وہ پوچھتے ہیں مریض سے کہ آپ کو کب سے بخار ہے، آپ کے پیٹ میں درد کب سے ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں آپ نے کیا کھایا تھا۔ جب ان سب چیزوں سے نتیجہ نہیں نکلتا تو کہتے ہیں کہ کل آپ یہ ٹیسٹ کرا لینا، تمہارے خون میں پتہ چل جائے گا آخر پریشانی کیا ہے، اس درد کی وجہ کیا ہے، اس نہ سونے کی وجہ کیا ہے، اس بھوک کی وجہ کیا ہے، اور یہ پیٹ خراب ہونے کی وجہ کیا ہے، سر کا درد ہونے کی وجہ کیا ہے، نظر نہ آنے کی وجہ کیا ہے۔ تو یہ تمام چیزوں کے لیے جب ڈاکٹر کے پاس رپورٹ آتی ہے تو ہم نے سوچا شاید اندر سے لکھا ہوا آئے گا کہ انسان کو یہ ہو گیا، انسان کو وہ ہو گیا۔ وہاں تو صرف نمبرز لکھے تھے، وہاں تو رپورٹ میں نمبرز لکھے تھے۔ کہا ڈاکٹر صاحب یہ کیا ہو گیا، کہا کہ اس میں ان کا سوڈیم بڑھ گیا ہے، اس میں ان کا سوڈیم بڑھ گیا ہے، اس میں جو ہے ان کا جو ہے نائٹریٹ بڑھ گیا ہے، اس میں ان کا فاسفورس بڑھ گیا ہے، اس میں یہ ہو گیا، اس میں یہ ہو گیا، اس میں وٹامن سی کی کمی آ گئی ہے۔ اب پتہ چلا انسان کے جسم کو جن چیزوں سے اللہ نے بنایا تھا اگر وہ کم ہو جائے تو انسان بیمار ہو جائے، وہ زیادہ ہو جائے تو بیمار ہو جائے۔ ڈاکٹر کا کام یہی تو ہوتا ہے کہ جو چیزیں بڑھ گئی ہیں ان کو ریڈیوس کرواتا ہے، اور جو چیزیں کم ہو گئی ہیں ان کو مینٹین کرواتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں جب انسان اللہ کے دیے ہوئے اجزاء جس سے انسان کا جسم بنا ہے، جس کی انسان کے جسم کو ضرورت ہے، اس میں تبدیلی کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ اگر تبدیلی کرنا چاہے گا تو بیمار نظر آئے، بیمار نظر آئے گا۔ لہٰذا انسان کے سلسلے میں جب یہ جو ہے کہ کیپٹلزم کے بارے میں بنا کہ انسان کیا ہے، کہا کہ انسان ایسا ہے کہ بس اس سے کہو کہ کھائے پیے اور عیش کرے، نہ آخر کی زندگی ہے نہ اس کے بعد کچھ ہے، بس یہ انسان اس لیے پیدا ہوئے ہیں کہ یہ یہاں کی فیسلٹیز کو یوز کریں اور اس کے بعد کوئی یعنی آخرت سے جدا کر کے ہی وہ اپنا سامان بیچ سکتے ہیں۔ وہ اپنا سامان بیچنے کے لیے آپ کو آخرت سے جدا کرتے ہیں۔ جب آخرت کا مسئلہ ہی نہیں ہوگا، جب آخرت کا مسئلہ آخرت ہے ہی نہیں، تو پھر انسان کو کہہ دیا جائے گا کہ جو کر رہے ہو وہ سب یہی ہیں۔
وہ سب یہی ہیں. تو پھر یہ بھی بتاؤ کہ برا کرو گے تو وہ بھی یہی ہیں, اچھا کرو گے تو وہ بھی یہی ہیں. یہ قدرت کا نظام ہے کہ نظام قانون میں, قانون اسلامی میں یہ بتایا گیا ہے کہ کچھ چیزوں کی سزا انسان کو اس دنیا میں ملے گی, لیکن کچھ چیزوں کی کچھ گناہوں کی سزا اس دنیا میں ملے گی. کہا کہ جب سزا دینی ہی تھی تو خدایا یہاں کیوں سزا دے رہا ہے, وہاں تو تیرے قابو میں آ ہی جائے گا, یہ انسان وہاں تو تیرے قابو میں آ ہی جائے گا. کہا نہیں, یہ جو گناہ ایسے کرتا ہے کہ جس سے اس کو خود کو نقصان ہے, اس کی سزا ہم دیں گے, اس کی سزا ہم آخرت میں دیں گے. اگر یہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی سزا ہم آخرت میں دیں گے کہ تم نے جھوٹ کیوں بولا. لیکن اگر یہ جھوٹی گواہی دیتا ہے تو یہ اپنے جھوٹ سے دوسرے کو نقصان پہنچاتا ہے. اگر یہ جھوٹی گواہی دے دے تو کسی کو سزا ہو جائے, کسی کو پھانسی چک جائے. تو ان چیزوں کی سزا اللہ نے آخرت پہ نہیں چھوڑی کہ اگر تم نے جھوٹی گواہی دے دی تو تمہیں آخرت میں سزا دیں گے, بلکہ اس دنیا میں اس کی سزا رکھی. چوری کی سزا آخرت میں نہیں رکھی, ورنہ کہہ دیتا کہ میں جانوں اور خدا جانے, میں نے آپ کا سامان اٹھا لیا تو کیا ہوا, کوئی پولیس اس کو سزا نہیں. لیکن اس کی سزا اسلام نے دنیا میں دی کہ اگر چوری کر رہا ہے تو 27 شرطوں کے بعد. اچھا یہ بھی بدنام کیا گیا کہ صاحب اسلام تو فوراً ہاتھ کاٹنے کی بات کا, ایسے نہیں. 27 سوال کیے جاتے ہیں ایک مجرم سے, ایک چور سے, کہ تم نے کیوں چوری کی, کیا تم بھوکے تھے, کیا تمہیں مجبور ہونا پڑا, کیا کسی نے تمہیں مجبور کیا. 27 چیزوں کے بعد اگر وہ کہے نہیں میرا شوق ہے دوسرے کے مال پہ ہاتھ صاف کرنا, تو پھر اسلام کہتا ہے اس کی انگلی کاٹ دو. ایسے نہیں کاٹتا, 27 بہت ہوتی ہیں, ایک دو نہیں ہوتی ہیں, بہت ہوتی ہیں. تب کہیں جا کے تاکہ انسان کسی غیر کی امانت کو خیانت نہ کرے دوسرے کی, ورنہ یہی ہو جاتا کہ لوگ محنت کریں اور یہ حضرت چوری کر کے اپنا کام چلائیں. لہٰذا ایسا نہیں. اگر کوئی زنا کرتا ہے تو آخرت پہ نہیں چھوڑا بلکہ دنیا میں اس کی سزا دی. اگر قتل کرتا ہے تو آخرت پہ نہیں چھوڑا, دنیا میں سزا دی. یعنی ہر وہ گناہ کہ جس کا نقصان دوسرے کو ہوتا ہے اللہ نے اس کی سزا دنیا میں رکھی ہے. ورنہ وہ تو قتل کرتا رہتا کہ ٹھیک ہے آخرت دیکھ لی جائے گی, اور چور چوری کرتا رہا, زناکار زنا کرتا رہتا. تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ پروردگار عالم نے جس مخلوق کو بنایا تھا اس کو انسانوں نے کہا کوئی آخرت نہیں ہے, بس یہ دنیا ہے, کھاؤ پیو اور آرام کرو. پھر یہ انسان دوسرے لوگوں کے ہاتھ میں پڑ گیا. کہا کیا کیا جائے, کہا اس کو چاہیے کہ ایک وقت کا کھانا کھائے تاکہ سب کو برابر ہو جائے, اس دولت کو سب میں برابر بانٹ دیا جائے. اور پھر کمیونسٹ نظام اس کے ساتھ ساتھ آ گیا. یعنی نکلے تھے وہ عدالت کے لیے, لیکن وہ عدالت حقیقی کو پہنچ گئے, بھول گئے اور خدا کو پہچاننا بھول گئے. انہوں نے کہا کہ ایک دنیا ہزاروں سال پہلے دھماکہ ہوا تھا, اس دھماکے نے اتنی شدت ہوئی کہ جس طرح سے وائبریشن ہوتا ہے بس اسی وائبریشن سے بے جان چیزیں جاندار بن گئی. وائبریشن سے جو ہے یہ بے جان چیزیں جاندار بن گئی. ڈارون نے اپنا جو ہے نسخہ بتایا, لیکن پروردگار عالم انسان کے بارے میں لوگ اپنی اپنی رائے پیش کرتے چلے گئے, لیکن اس سے نہیں معلوم کرنا چاہا جس نے اس انسان کو بنایا ہے. جس انسان کو بنایا ہے واقعاً, یا ان سے پوچھا جاتا کہ جس نے بنایا ہے, یا ان سے پوچھا جاتا کہ جن کو خدا نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے. جب علی مرتضیٰ سے انسان کے بارے میں پوچھا جائے تو جو اپنے رب کو پہچان لے وہ انسان ہے. امام علی سے جب پوچھا گیا کہ انسان کون ہے, گناہ کے بارے میں علی مرتضیٰ سے زیادہ کون, بس ایک اعتراض ہے کہ صاحب اسلام کے معنی ہے کہ اس دنیا میں رہو لیکن کوئی چیز جو ہے استعمال نہ کرو, پہاڑ پہ جا کے بیٹھ جاؤ. بھئی صوفیزم ہمارے یہاں نہیں ہے. حضرت علی سے بڑا کوئی صوفی نہیں تھا, حضرت رسول اللہ سے بڑا کوئی اللہ والا نہیں تھا جو پہاڑ پہ بیوی بچوں کو چھوڑ کے بیٹھ جائیں. نہیں, بلکہ دنیا میں رہو اور دنیا کے ساتھ پروردگار عالم کے ذریعے سے اس دنیا کو چلاؤ. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ دنیا میں رہو لیکن دنیا کو اپنے اندر نہ آنے دو. تم دنیا میں رہو لیکن دنیا کو اپنے اندر نہ آنے دو, ورنہ وہی حال ہوگا جو کشتی کا ہوتا ہے. جب وہ پانی میں ہوتی ہے تو تیرتی ہے, جب پانی اس میں آ جاتا ہے تو ڈوب جاتی. جب پانی اس میں آ جاتا ہے تو ڈوب جاتی ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد وآل. تو یہ انسان مختلف ادوار میں, مختلف فنکاروں کے اعتبار سے, اب آپ اندازہ لگائیے کہ انسان جو ہے اللہ نے جس طرح سے بنایا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے اب فخر کر رہا ہے کہ میں نے اس انسان کو بنایا, تبارک اللہ احسن
خالقین میں تبارک یعنی مبارک ہے وہ ذات کہ جس نے احسن الخالقین ہے، جو اپنی مخلوقات میں بھی لوگوں کو چینجز بتا رہا ہے، یہ تبدیلیاں بتا رہا ہے، چونکہ انسان کا مزاج کیا ہے؟ تبدیلی کا ہے۔ جب تبدیلی ہر چیز میں نہیں ہے، خدا جہاں جہاں اجازت دیتا ہے تو وہ اجازت بھی خود دے گا تو ہوگا۔ انسان ہے جیسے اس کو میں تبدیلی چاہیے تو وہ کہتے کہ صاحب وہ جیسی نماز روز پڑھتا ہے جمعے کے دن تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہونی چاہیے، جمعے کی نماز کہ اس میں ایک خطبہ بھی ہونا چاہیے، پہلے خطبہ ہوگا پھر نماز ہوگی، پھر سال میں عید کا نمبر آئے گا تو کہیں گے کہ تھوڑی سی الگ ہونی چاہیے، یہاں پر نماز پہلے ہوگی خطبہ بعد میں ہوگا۔ یعنی مزاج بشر کے اعتبار سے خدا نے بھی ہماری عبادات میں تبدیلیاں دی ہیں کہ سب کو حج کی طرح نہیں، حج پہ جا رہے ہیں تو اس کے احکام ہیں، اور عمرے پہ جا رہے ہیں تو اس کے احکام ہے۔ حج جب دل میں آئے نہیں کر سکتے، لیکن عمرہ جب آپ کے دل میں آئے تب کر سکتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزوں میں بھی پروردگار عالم نے اس لیے موقع دیا، چونکہ حج تو اسی موسم میں آئے گا جس موسم میں آتا ہے، لیکن حضرت انسان کہتا نہیں خدایا میں تو ٹھنڈی بہاروں میں تیرے گھر کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو پھر اس کو عمرے کی اجازت دی کہ جاؤ کہ تم ٹھنڈی بہاروں میں میرا گھر کبھی بھی دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن پروردگار عالم نے یہ اجازت نہیں دی کہ انسان جو ہے انسان اپنے آپ سے چھیڑ چھاڑ کرے۔ اب آپ اندازہ لگائیے انسان تو انسان نہیں بنا سکتا، اگر وہ جو پروسیس سے آج کل اس کو ملٹی پلائی کر کے بنا بھی رہا ہے تو وہ اپنے اجزاء سے نہیں بنا رہا ہے، وہ اللہ ہی کے بنائے ہوئے اجزاء کو جو ہے انسان میں تبدیل کر رہا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ جب انسان تبدیلی چاہتا ہے تو وہ یہ ایسا نہ کر دے کہ انسان کی آنکھ تو کان کی جگہ لگا دے اور کان آنکھوں کی جگہ لگا دے، یا ہاتھوں کو کہے کہ یہ کیا ہے سب کے برابر ہے، کسی کے چھوٹے ہونے چاہیے کسی کے بڑے ہونے چاہیے۔ اگر یہ انسان اپنے خیال سے کوئی انسان بنا کر پیش کرے تو عزیزان گرامی اس کو کارٹون تو کہہ سکتے ہیں، انسان نہیں کہہ سکتے، اس کا مذاق تو کہہ سکتے ہیں، اس کو فن تو کہہ سکتے ہیں، لیکن انسان نہیں۔ پروردگار عالم نے انسان کو ایسے ہی اعضاء سے بنایا ہے کہ اس کے ہاتھ اپنے اعتبار سے بڑھتے ہیں، پیر اپنے اعتبار سے بڑھتے ہیں، کان اپنے اعتبار سے، ناک اپنے اعتبار سے، یعنی پروردگار عالم کے حکم کے مطابق وہ اعضاء ہمارے بڑھتے ہیں۔ لیکن جو نافرمان ہو جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، ان کو معلوم ہے کہ اللہ نے ایک کوڈ دیا ہے کہ بس ہاتھ کی سیلز کو کہ اتنی ہی بن کے رک جانا، اتنی ہی بن کے رک جانا، اتنی ہی بونز کی سیلز کو کہا کہ رک جانا، لیکن جو سیلز نافرمان ہو جاتی ہیں اسی کا نام کینسر ہے۔ جو سیلز نافرمان ہو جاتی ہیں وہ بغیر حکم الہی کے بننا شروع کر دیتی ہیں تو ان کا تو رزق نازل نہیں ہوا ہے، لہذا وہ دوسرے اعضاء کا رزق کھانا شروع کر دیتی ہیں، دوسرے اعضاء کا رزق کھانا شروع کر دیتی ہیں، لہذا وہ اپنے کو بھی تباہ کرتی ہیں، دوسرے کو بھی تباہ کرتی ہیں۔ یعنی اللہ کی مخلوق کے جسمانی اس اسٹرکچر کو اگر کوئی بدل دے تو انسان نہیں کارٹون کہلائے، لیکن اگر کوئی روح کو بدلنا چاہے، جو یہ دنیا بتا رہی ہے، نئے نئے مذہب بتا رہی ہے، نئے نئے عقیدے بتا رہی ہے، نئے نئے طریقے بتا رہی ہے، وہ انسان کی روح کو بدلنا چاہتی ہے۔ اللہ نے اس جسم کو یہیں سے بنایا، لیکن روح کے لیے کیا کہا؟ اے نبی یہ لوگ آ رہے ہیں آپ سے سوال کریں گے کہ قل الروح، یعنی ان سے یسألونک عن الروح، آپ سے روح کے بارے میں سوال کرنے آ رہے ہیں۔ جبریل کو پہلے بھیج دیا تو کہا کہ اگر وہ پوچھیں تو ان سے کہنا قل الروح من امر ربی، روح کے بارے میں بتانا کہ یہ اللہ کا حکم اور اللہ کا امر ہے، جب وہ کرتا ہے کہ جاؤ تو چلی جاتی ہے، جب وہ واپس بلاتا ہے تو یہ واپس لوٹ جاتی ہے۔ اسی کا نام اس نے انا للہ و انا الیہ استرجاع کے کلمات کے ذریعے سے نوازا ہے، لہٰذا انسان کو کوئی پہچان نہ سکا۔ انسان مختلف ادوار میں مختلف طریقے سے اپنی پہچان ڈھونڈتا رہا، لیکن اس کو اصل پہچان اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے دلائی تھی۔ اس انسان کو اصل پہچان آخری نبی کے ذریعے دلوائی تھی، اس کو پہچان ائمہ کے ذریعے سے دلوائی تھی، لیکن انسان ان کے دروازوں کو چھوڑ کر چلا گیا اور اپنی پہچان کو بھول گیا، چونکہ وہ یہ نہیں جانتا کہ پروردگار عالم نے اس کو کتنے ناز اور نخروں سے بنایا ہے، کتنے اعتبار سے بنایا ہے کہ میں نے تجھے تنہا نہیں چھوڑا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور اگلی ہی آیت میں کہتا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، اور پھر میں نے اسی انسان کو جہنم کے آخری طبقے میں پھینک دیا۔ خدایا ابھی تو تعریف کر رہا تھا کہ میں نے بہترین طریقے سے بڑی بہترین پروگرام کے ساتھ انسان کو بنایا ہے، اور پھر اسی کو کہہ رہا ہے کہ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اسفل سافلین میں اس کو رد کر دیا، دھکا دے دیا، جہنم کے آخری طبقے میں جا کر گرا۔
इल्ला अल्लज़ीना आमनू, लेकिन उनको धक्का नहीं दिया जो ईमान ले आए। वो आमिल सालिहात, जो आमाल सालेह अंजाम देते हैं, फलहुम अजरुन गैर ममनून, जो लोग हमारे कैलेंडर, हमारे बताए हुए प्रोग्राम को फॉलो करेंगे और हमारे इबादत गुजार बंदे रहेंगे, न वो मखलूक के लिए नुकसानदेह बनेंगे न हमारे लिए नुकसानदेह बनेंगे, हमने उनके लिए अजरे अजीम आखिरत में रखा है। तो अब अंदाजा लगाइए परवरदिगार आलम। मैं अक्सर एक मिसाल देता हूं कि जो पोटर होता है, कुम्हार, जो मिट्टी से बर्तन बनाता है, ये कोई आसानी से नहीं बन जाते। इसके लिए चूंकि किसी चीज को बनाने के लिए 3-4 सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले तो आपको उसका हदफ मालूम होना चाहिए कि मैं क्यों बना रहा हूं, हदफ मालूम होगा मैं क्यों बना रहा हूं। फिर उसका मटेरियल मालूम होगा मैं किससे बना रहा हूं, मैं किससे बना रहा हूं और मैं उसको कैसे बना रहा हूं। तो जब उसको हदफ मालूम होगा तो उसको इल्लत गाई कहते हैं। इल्लत गाई, इसको बनाने की गायत क्या है, यानी एंड क्या है। मिसाल के तौर पे अगर कोई मुझसे कहे कि साहब ये लकड़ी लाया हूं, ये कीले लाया हूं, कुछ बना दीजिए, तो कहेंगे भाई क्या बना दीजिए। कहा कुछ बना दीजिए, तो कहा नहीं सरकार पहले बताना नहीं आता तो बताओ करोगे क्या। बोला साहब उस पर मजलिस पढ़ेंगे। तो फिर वो मिंबर बनाएगा कि भाई कोई ऐसी चीज हो जिसमें टेक लगाने की जगह भी हो और सीट भी हो उसमें। अगर वो कहे नहीं साहब मैं तो लेटूंगा सोऊंगा, तो सोने के लिए फिर उसको सीधा बना देगा। कहेगा साहब मैं तो इस लकड़ी से चलना चाहता हूं, तो अब वो चलने की जगह मिंबर बना दे। अगर मेंबर बना दे तो इसको खुद चलना दुश्वार था, आपने ये बना दिया, पलंग बना दिया, बेड बना दिया। नहीं, उसको असा चाहिए था, असा बना दिया। कहा इसको क्या करना है, कहा मेरे घर में बच्चा पैदा हुआ है तो क्या करना है, कहा उसको सुलाना है, तो उसने झूला बना दिया। तो इल्लत गाई जब तक पता नहीं होगी उसकी खिलकत अच्छी हो ही नहीं सकती, उसका कंस्ट्रक्शन सही हो ही नहीं सकता। लिहाजा परवरदिगार आलम ने पहले इंसान की खिलकत के मकसद को पैदा किया, उसके बाद खिलकत को पैदा किया, उसके बाद मखलूक को पैदा किया, ताकि इंसान अपने आप को पहचान सके कि मैं किस लिए बनाया गया हूं। उसने कहा वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। तो अब वो जो पोटर था, जो कुम्हार था, वो मिट्टी लाया, मिट्टी में पानी मिलाया, उसको बहुत गूंथता रहा, बहुत वक्त हो गया। बार बार चेक भी करता था कि इसमें वो लोच पैदा हुआ या नहीं, फ्लेक्सिबल हुआ है या नहीं। जब उसने देखा कि हाँ ये फ्लेक्सिबल हो गया, मेरे बनाने के बाद जैसी मैं इसको शक्ल देता हूं ये मिट्टी टूट नहीं रही है, लिहाजा उसको चाक पे चढ़ा दिया। जब वो चाक पे चढ़ गया तो उसको बनाने के बाद अपने जहन में जो उसकी तस्वीर बनाई थी कि मैं इसको पानी भरने के लिए बना रहा हूं, लिहाजा अपनी उंगलियों को इशारा किया, अक्ल और उसके हाथों के फंक्शन ने उस मिट्टी को जो बेजान थी उसको एक कूजे का शक्ल दे दी। जब वो कूजा बन गया और तैयार हो गया, उसको सुखाया कि गीले कूजे में मेरा मकसद पूरा नहीं होता, लिहाजा उसको सूखने दिया। परवरदिगार आलम भी बच्चे को पैदा करके फौरन नहीं कहता मस्जिद जाओ नमाज पढ़ने, बल्कि वो कहता है, उसको टाइम देता है कि इस लायक तो हो जाए कि ये खुद से झुक सके। अगर उसको खुद ही झुकाना होता तो हम सबको भी रेप्टिलिया ऑर्डर में पैदा कर दिया होता कि हम अपनी पेशानी को जमीन से उठा ही नहीं पाते, अगर उसको हमारे सईदों की जरूरत थी। नहीं, परवरदिगार आलम ने इंसान को पैदा करके अगर लड़का है तो 15 साल के लिए वक्त दे दिया, लड़की है तो 9 साल का वक्त दे दिया, लेकिन उसने भी, कुम्हार ने, उस कूजे को बना के सूखने का मौका दे दिया। मेरे हदफ को अभी इस गीले बर्तन में पूरा नहीं किया जा सकता। जब वो सूख गया तो उसको और मजबूत करने के लिए आग में उसने उसको पकाया। जब वो आग में बहुत पक के मजबूत हो गया तो बाजार में बेचने के लिए लाया। बड़ी आसानी, बड़ी आराम से, जिस तरह से थैलों को, बैगों को, चावल के बैग को फेंका जाता है ट्रक से, इस तरह आप घड़ों को, अपने कूजों को नहीं फेंक सकते। एक एक कूजे को बड़े एहतियात के साथ जमीन पर, बल्कि इस दुनिया ने भी चाहा कि जब आप कभी पोस्ट करने जाएं तो वो वाला डब्बा यूज किया जाता है जिसमें लिखा होता है फ्लाइबल, क्या लिखा होता है, तो ये टूटने वाला है, समझ ना, ब्रेकेबल थिंग्स। तो जो जिसको नहीं दिख रहा है वो भी उसको एहतियात से उठा के रखे। परवरदिगार आलम ने हराम और हलाल की एहतियात को बनाया ताकि मेरा बंदा टूट ना जाए, ताकि मेरा बंदा टूट ना जाए। मेरे मकसद को पैदा होने से पहले कि भाई जब बच्चे को गुनाह ही नहीं है तो उसको गुनाह की इजाजत क्यों नहीं है। जब इसका लिखा ही नहीं जाएगा, कहा कि लिखा तो नहीं जाएगा लेकिन ये आदी हो जाएगा,
یہ عادی ہو جائے گا. لہٰذا ماں باپ سے کہا کہ اپنے بچے کی پرورش کو صحیح طرح سے کرو, اس کے سامنے جھوٹ نہ بولو, اس کے سامنے غلط کام نہ کرو, ورنہ وہ اسی کو صحیح کام سمجھتے ہوئے انجام دینے لگے گا. لہٰذا اس کمار نے جب اس کو بیچنے کے لیے لایا بازار میں تو بڑی آسانی سے, بڑے آرام سے اس کو زمین پر رکھا, نرم زمین پر رکھا. ایک کسٹمر آیا, آنے کے بعد اس سے وہ کوزہ خرید لیا. جب کوزہ خرید لیا گیا تو اب وہ کسٹمر واپس چلا گیا. جانے کے بعد تھوڑی دیر بعد وہ چلاتا ہوا آیا واپس, اور اس پورٹر سے کچھ کہا, کمار سے کہا, تو کمار نے کہا کہ یا تو آپ ریفنڈ لے لیجئے یا کوئی دوسرا کوزہ لے لیجئے. اس نے کہا آپ کا پہلا ہی پھوٹا ہوا نکلا تو پھر دوسرا کس کام کا ہوگا, لہذا میں آپ سے نہیں لیتا. وہ ناراض ہو کے چلا گیا. چلو کمار تو وہ تو ناراض اس لیے ہوا تھا کہ اس کو چاہیے تھا کہ اس میں پانی بھرے, اور پانی بھر نہیں رہا تھا, لہذا اس نے تو دے دیا, لیکن اس کے جانے کے بعد کمار نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. ہم نے کہا کہ بھائی تم نے اتنے ناز و نخروں سے بنایا ہے, اس کے ٹکڑے کیوں کر دیے؟ کہا مولانا صاحب جس کام کے لیے بنایا تھا اس کام میں نہیں آ رہا, اس میں سوراخ ہے. میں چاہتا تھا پانی جمع ہو جائے, لوگوں کو فائدہ ہو, لیکن اس میں سوراخ ہے, اس کا نقص ہے, اس میں ڈیفیکٹ ہے. یہ ڈیفیکٹ اس کی اصل سے ہٹا دیا ہے اس کو, اس لیے اس کا ٹوٹنا بہتر ہے. اسی لیے خدا کہتا ہے کہ میں نے تمہیں اس لیے بنایا ہے, جیسے ہی انسان اللہ کے ہدف سے الگ ہو جاتا ہے اس کو کہتا ثم رددناہ اسفل سافلین, ایسے ہی نہیں ڈال دیا. تمام چیزیں میں نے تمہیں دی, تمام سامان تم پہ خرچ کیے, میں نے تمہاری ماں کی نیندیں ہم نے جو ہے ان کی آنکھوں میں سے نیند چھین لی, ہم نے تمہارے باپ کی محنت کو, اس کی تھکان مٹا دی تاکہ وہ تمہاری صحیح پرورش کرتا. لہٰذا یہ انسان جیسے جیسے ہاتھ لگا, اب آپ دیکھیے کہ جو انسان اچھے لوگوں کے ہاتھ لگ جائے اس کا کیا عالم ہوتا ہے, اور جو بروں کے ہاتھ لگ جائے اس کا کیا عالم ہوتا ہے, جبکہ پروردگار عالم ٹائم ٹیبل ثابت صحیح کر چکا ہے. ہارون رشید نام سنا ہے نا آپ نے, ہارون رشید, لہٰذا وہ کس طرح کا تھا, کتنا دشمن اہل بیت تھا. اس کے 3 بیٹے تھے, ایک کا نام تھا امین, ایک کا نام تھا مامون, ایک کا نام تھا احمد. تو ان کے 3 بیٹوں میں سے ایک بیٹا امام موسیٰ کاظم کا شاگرد بن گیا. امام موسیٰ کاظم سے محبت کرنے لگا. لوگوں نے کہا کہ مامون یہ تیرا بیٹا خلیفہ کا بیٹا ہے, یہ کیسے کپڑے پہنتا ہے, یہ تو مسجد میں بیٹھا رہتا ہے, یہ تو تلاوت قرآن کرتا رہتا ہے, یہ تو کوئی شاہانہ انداز میں نہیں رہتا, کیا یہ تیرا بیٹا نہیں ہے؟ اس نے کہا میرا بیٹا ہے. تو کہا پھر اس سے کہے کہ کوئی اچھا لباس پہنے, شہزادوں کی طرح رہے, یہ کیسے رہتا ہے؟ اس مامون نے بلایا اپنے بیٹے احمد کو کہ بیٹا احمد ادھر آؤ, بھائی تم بھی تو میرے بیٹے ہو, جس طرح تمہارے بھائی میری دولت کا استعمال کر رہے ہیں اس طرح تم بھی میری دولت کا استعمال کرو, بہترین لباس پہنو, بہترین کھاؤ. اس نے کہا بابا دیکھو مجھے ان کاموں میں نہ ڈالو, میں جیسا ہوں ویسا صحیح ہوں. کہا کہ لوگ تمہیں اب کہنے لگیں کہ تم میرے بیٹے نہیں ہو. کہا اس سے کیا فرق پڑتا ہے, آخر ہوں تو میں آپ کا ہی بیٹا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو کہا نہیں بیٹا تمہیں میں جو ہے مصر کا گورنر بنا کر بھیجتا ہوں, میں تمہیں اتنی دولت دیتا ہوں, اتنا جو ہے حکم دیتا ہوں, احکام نامہ دیتا ہوں, وہاں کی چابیاں دیتا ہوں خزانوں کی, اور میں تمہیں وہاں کا گورنر بناتا ہوں. تو اس نے کہا کہ بابا مجھے اس غموں میں نہ رکھو, آپ کے 2 بیٹے ہیں ان کو بنا دو. کہا نہیں ان کو بھی بنا دوں گا, ان کو بھی بنا دوں گا. تو احمد نے کیا بات کہی اپنے باپ سے, کہنے لگا بابا آپ کے کتنے بیٹے ہیں؟ کہا میرے 3 بیٹے ہیں. کہا بابا اگر 3 میں سے ایک چلا بھی جائے گا تو کیا فرق پڑتا ہے, 2 تو ہے نا, لیکن میرے خدا ایک ہے, میرا خدا ایک ہے, اگر وہ میرے ہاتھ سے چلا گیا تو میرے پاس کچھ بچنے والا نہیں. امام موسیٰ کاظم کی تربیت نے اس کو توحید پرست بنا دیا تھا, توحید پرست بنا دیا تھا. وہ کہتا ہے کہ بابا آپ کی اس حکمرانی میں میرا خدا میرے ہاتھ سے چلا جائے گا, لہٰذا جو جاتا ہے جائے, مجھے اپنے خدا کو نہیں چھوڑنا, چونکہ میرے پاس یہ ایک ہی خدا ہے. ہم خدا کو ایک تو کہتے ہیں, لیکن کیا اپنے عمل کے ساتھ ہم نے کبھی کمپیئر کیا ہے کہ اس عمل کے بعد میں کیا خدا کا بندہ اچھا کہلانے لائق ہوں یا نہیں؟ اس کے رحمان اور رحیم ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. لہٰذا امام نے اس کو اتنی تعلیم اور تربیت دے دی تھی کہ وہ اس اعتبار سے, اور مزدوری کرتے کرتے مر گیا. وہ بصرے میں مزدوری کرتے کرتے مر گیا, لیکن اس نے خلافت کی 1 درہم اپنے حلق سے نہیں اتاری. اس نے کہا یہ میرے امام کا حق ہے, اور امام کے حق کو میں امام کے دسترخوان پہ تو کھا سکتا ہوں, لیکن دشمنوں کے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا. امام کے رزق کو, امام کے دیے ہوئے کھانے کو میں وہاں کھا سکتا ہوں, وہاں نہیں کھاؤں گا. تو عزیزان گرامی یہ انسان ہے, مختلف دور میں بدلتا چلا گیا, لیکن جب یہی انسان
امام حسین کے پاس آ گئے. یہی حسین کیا کربلا میں 72 لوگ تھے تو کیا انسان اتنے ہی تھے اس وقت؟ انسان تو تھے لیکن انسانیت نہیں تھی، انسانیت ختم ہو گئی تھی. آپ سوچ نہیں سکتے، مصائب کی کتابوں میں ہم جو پڑھتے ہیں وہ تو آپ کو بیان ہی نہیں کر سکتے. اگر بیان کر دے تو پڑھنے والے کا بھی کلیجہ پھٹ جائے اور سننے والے کا بھی کلیجہ پھٹ جائے. آپ اندازہ لگائیے اس آل بیت پر، اہل بیت پر کیا کیا گزری ہے، اس کا ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. تاریخ نے بہت اہل بیت کے ساتھ امتحانات لیے، لیکن ہر امتحان میں کہتے ہیں جب خلیفہ دوم نے ایران پر حملہ کیا اور حملہ کرنے کے بعد اس نے وہاں لوٹ پاٹ کی، تو ایسا بھی ہوا کہ اس دربار میں جو خواتین تھی ان لوگوں کو بھی اسیر کر کے لے آیا گیا، ان لوگوں کو بھی اسیر کر کے لایا گیا. کہ مسلمانوں کے لیے زیب نہیں دیتا تھا کہ کسی کے گھر کے خاندان کی اگر تم نے اب ان کے مردوں کو مار دیا ہے، ان پر فتح حاصل کر لی ہے، تو اب ان کے گھر کے بچوں اور عورتوں سے کیا مطلب. لیکن ان عورتوں کو لا کر مدینے کے بازار میں بیچا جانے لگا. قمبر دوڑتے ہوئے علی کے پاس گئے، کہا مولا کچھ ایران سے عورتیں اسیر کر کے لائی گئی ہیں، ان بڑے شریف گھرانوں کی لگتی ہیں اور خلیفہ ان کو کنیزی میں بیچ رہا ہے. ایک مرتبہ مولا کائنات آنے کے بعد کہا کہ خلیفہ تو اسلام کے قانونوں سے واقف نہیں ہے. اسلام میں آزاد گھروں کی عورتوں کو بیچا نہیں جاتا ہے، ان کو بیچا نہیں جاتا ہے، ان سے ان کے رائٹس پوچھے جاتے ہیں اور ان کے اسٹیٹس کو مد نظر، چونکہ اب یہ تمہارے انڈر میں ہے، ان کے باپ کی حکومت ختم ہو گئی، اب تم کہتے ہو ہماری حکومت ہے وہاں، تو اب یہ تمہاری حکومت کے تحت میں آتے ہیں، لہٰذا ان سے پوچھو. کہا کہ علی آپ پوچھ لیجئے. مولا علی نے ان سے پوچھا کہ دیکھو تمہیں لے آئے ہیں، یہ غلطی ہو گئی ہے، لیکن اب بتاؤ آپ چاہو تو آپ کو عزت کے ساتھ آپ کے وطن لوٹا دیں، اگر آپ چاہو تو مسلمان ہو جاؤ یا ایک شرف بھری زندگی گزارو، اور اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ ان میں سے کسی سے شادی کر کے یہاں رہو تو وہ بھی اختیار ہے. ایک مرتبہ وزیر زادی آگے بڑی، کہتی ہے کہ مولا کیا یہ حق ہمیں دیا گیا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے شادی کر لیں، ان کے ساتھ رہ سکے. کہا اگر کسی مسلمان کی زوجہ بن کے رہنا چاہتی ہے آپ شادی کریں. تو کہا کہ شوہر کا انتخاب ہمارا ہوگا یا آپ کا ہوگا؟ کہا نہیں، اسلام آپ کو حق دیتا ہے تو یہ انتخاب آپ کا ہوگا. تو وزیر زادی نے اس مجمع سے مالک اشتر کو چن لیا کہ مولا میرا عقد ان سے کرا دیجئے، اور شہزادی نے امام حسین علیہ السلام کی طرف اشارہ کر دیا کہ مولا میں اس شہزادے سے شادی کرنا چاہتی ہوں. اس بیوی کا نام شہربانو تھا، اس بی بی کا نام شہربانہ تھا، ایران کی شہزادی کہلائی. لہذا امام عالی مقام نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ، اسٹیٹس کو بہت اسلام ویلیو دیتا ہے. وزیر زادی سے پوچھا بتاؤ تمہارے محل میں کس طرح سے کنیزیں ملتی تھی؟ وزیر زادی نے کہا کہ ایک وقت میں میرے پاس 20 کنیزیں میری خدمت کرتی تھی، اور شہزادی کے لیے، بادشاہ زادی کے لیے 50 کنیزیں ایک وقت میں اس کی خدمت کے لیے ہوتی تھی. تو امام نے فرمایا کہ خلیفہ 50 کنیزیں بادشاہ زادی کو دے اور 20 کنیزیں اس کو وزیر زادی کو عطا کر. اور اس کے بعد جو کنیزیں بچی تھی ان سب کو مولا نے خرید لیا کہ میں تمہاری تربیت اسلامی کروں گی. یہ کنیزیں امام سے بی بی شہربانو شادی ہو کر امام حسین کی بارگاہ میں آ گئی. شادی کے دوسرے دن مولا کائنات نے پوچھا کہ تمہیں میرے بیٹے سے کوئی شکایت تو نہیں ہے؟ اتنی خوش ہو گئی کہ سر زمین، اس زمین پر اس سے بہترین نفس میں نے نہیں دیکھا، اور خوش ہو کے 50 میں سے 20 کنیزوں کو اس نے بی بی شہربانو نے آزاد کر دیا. 20 کنیزوں کو اس وقت آزاد کیا جب امام زین العابدین کی ولادت ہوئی. اس بی بی کے گھر زین العابدین کی ولادت ہوئی تو اللہ کا شکریہ اس ادا کرا کہ 20 کنیزوں کو راہ خدا میں آزاد کر دیا. لیکن 10 کنیزوں نے بی بی سے ہاتھ جوڑ لیے کہ بی بی اس گھر کو ہم چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں، ہمیں کبھی آزاد نہ کرنا، ہمیں در بطول سے کہیں نہیں جانا ہے، ہمیں در علی سے کہیں نہیں جانا ہے. عزیزان گرامی، وقت گزرتا چلا گیا، یہ مختلف تھی تاکہ ان کا دل چھوٹا نہ ہو. امام حسین ہر کنیز سے کوئی نہ کوئی دوسرا کام لیتے رہتے تھے، لیکن جو شیری تھی اس سے پانی پیتے تھے. جب کبھی بھی حسین کو پانی کی طلب ہوتی تھی شیری کو آواز دیتے تھے، شیری مجھے پانی چاہیے. بی بی شہربانو نے کہا آقا اگر آپ کو یہ کنیز پسند ہے تو میں اس کو آزاد کر دیتی ہوں، لباس فاخرہ پہنا دیتی ہوں، آپ اس سے نکاح کر لیجئے. امام نے کہا نہیں، یہ کسی کی امانت ہے میرے پاس. اب شیری نے جیسے سنا مولا میں کس کی امانت ہوں، میں یہاں سے جانے والی نہیں ہوں، میں یہاں سے جانے والی نہیں ہوں. تو امام نے فرمایا شیری ارے ہزاروں مبلغ جو کام نہیں کر سکتے وہ تم
تم کرو گی؟ ارے ہمارے گھر میں تم رہی ہو، لہٰذا اہل بیت کے طور طریقے تم بتاؤ گی، تم کسی کی امانت ہو۔ تاریخ لکھتی ہے کہ کوفہ اور شام کے درمیان ایک علاقہ ہے حلب کر کے، حلب کا ایک قلعہ تھا جس کا قلعہبان عیسائی تھا لیکن بڑا نیک انسان تھا۔ وہ خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ اس کی شادی ہو رہی ہے اور اس کی طرف سے نکاح حضرت عیسیٰ پڑھا رہے ہیں اور لڑکی کی طرف سے رسول خدا نکاح پڑھا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں بار بار اس نے دیکھا حضرت عیسیٰ رسول اللہ کی بڑی عزت اور احترام کر رہے ہیں، رسول کھڑے ہوتے ہیں تو عیسیٰ کھڑے ہو جاتے ہیں، رسول بیٹھتے ہیں تو عیسیٰ بیٹھ جاتے ہیں، ہر چیز پر آخری نبی کو تقدم مقدم رکھا جاتا ہے۔ اس نے بیدار ہو کر لوگوں سے پوچھا، میں نے ایسا خواب دیکھا ہے کہ میرا نکاح 2 رسول پڑھائے، 2 نبی پڑھائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ کہا کہ عبداللہ بن قیس اس کا نام تھا، حلب کا قلعہ دار تھا۔ اس سے لوگوں نے کہا دیکھو مدینے میں نواسہ رسول حسین زندہ ہے، جاؤ ان سے اس کی تعبیر معلوم کرو کہ وہ تعبیر بتائیں گے کہ اس کی کیا تعبیر ہے۔ عبداللہ بن قیس مدینہ آیا، آنے کے بعد امام حسین سے ملاقات کی روضہ رسول پر، اور آنے کے بعد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں تیری امانت ہمارے پاس ہے، تیری زوجہ ہونے والی زوجہ ہمارے پاس ہے، ہم تمہارے لیے یہ کام کریں گے، میں تمہاری اس سے شادی کراؤں گا۔ عبداللہ بن قیس حسین کے ہاتھوں پر ایمان لے کر آیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، رسول اللہ کے مزار پر اگر کوئی معصوم امام کے ہاتھوں پر ایمان لائے تو اس کے ایمان کی کیا درجے ہوں گے۔ عبداللہ بن قیس سے نکاح کر دیا، شیریں شادی ہو کر اپنے قلعے میں آ گئی، آنے کے بعد اپنے علاقے کے لوگوں کو مسلمان کر لیا۔ بیویوں سے کہتی تم جانتی ہو میں جنت میں رہ کر آئی ہوں، میں علی کے گھر رہ کر آئی ہوں، میں فاطمہ کی بیٹیوں کی خدمت کر کے آئی ہوں۔ وہ اس طرح سے حجاب کرتی ہے، اس طرح سے عبادت کرتی ہے، اس طرح سے بچوں کو پالتی ہے۔ لہذا تھوڑے ہی وقت میں پورا حلب کا علاقہ بہترین مسلمانوں میں بدل گیا، بہترین ایمان والوں میں بدل گیا۔ جب وقت گزر گیا، ہاں جب شیریں رخصت ہو رہی تھی تو شیریں نے کہا مولا چاہتی تو یہ تھی کہ اپنی زندگی آپ کے قدموں میں نشاور کر دوں، لیکن مولا آپ کا حکم ہو گیا تو جا رہی ہوں، لیکن ایک وعدہ لے کے جاؤں گی کہ آپ وعدہ کریں میرے پاس آئیں گے، میرے گھر بھی آئیں گے۔ حسین نے کہا شیریں میں تیرے گھر آؤں گا، میں تیرے گھر آؤں گا، میں تیرے حلب میں آؤں گا۔ امام حسین کا وعدہ پورا کرنا تھا۔ شیریں نے اپنے شوہر سے کہا عبداللہ تمہیں خبر ہے مولا نے وعدہ کیا تھا، لہٰذا عبداللہ میرے مولا کو دعوت نامہ بھیجو۔ عبداللہ نے بہترین دعوت نامہ تحریر کیا، ایک بہترین غلام جو بہت ذہین تھا اس کا انتخاب کیا، کہا مدینے جاؤ، جا کر نواسہ رسول حسین کو یہ میرا دعوت نامہ دینا کہ آپ کو شیریں اور عبداللہ بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں، ہم نے فضلیں لگا دی ہے، آ کے دیکھیں میرے علاقے یہ لوگوں کا ایمان، وہ آپ کے بارے میں بہت کچھ جان گئے ہیں۔ ہاں عزیزو، جب یہ غلام مدینے پہنچا، حسین مدینہ چھوڑ چکے تھے، نانا کا مدینہ چھوڑ چکے تھے۔ کربلا کہا کہ حسین اس وقت مکہ میں ہے، محمد حنفیہ نے ان کو مکہ کا راستہ بتایا، وہ غلام مکے آ گیا۔ مکے میں آنے کے بعد اس نے کہا میں عبداللہ بن قیس کا غلام ہوں، یہ دعوت نامہ آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ شیریں بے چین ہے، آقا آپ نے وعدہ کیا تھا آئیں گے، کہا کہ شیریں سے کہنا تیرا آقا گھر سے نکل چکا ہے، ان قریب تیرے پاس آنے والا ہے۔ اب یہ جو غلام تھا بڑا ذہین تھا، اس نے کہا آقا ارے یہ جوان کون ہے؟ کہا میری بہن کے بچے ہونا محمد ہے۔ کہا یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ میرا علی الاکبر ہے۔ یہ کون ہے؟ کہا یہ قاسم ابن الحسن ہے۔ یہ کون ہے؟ کہا یہ میرا بھائی عباس ہے، یہ اس کے بھائی ہے۔ ایک ایک کا تعارف کرایا۔ حسین کی آغوش میں ایک بچہ بھی تھا۔ اس غلام نے کہا آقا یہ کون ہے؟ کہا یہ میرا چھوٹا بیٹا علی اصغر ہے، میں اس کو عبداللہ رضی کہہ کر پکارتا ہوں۔ کہا آقا کیا یہ لوگ بھی آئیں گے؟ کہا سب آئیں گے۔ شیریں سے کہا نا زینب بھی ہے، کلثوم بھی ہے اور رباب بھی ہے، یہ تمام بیویاں بھی آ رہی ہیں۔ عزیزو معرکہ کربلا ہو گیا۔ حسین اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا قتل کر دیا گیا۔ اسیران حرم کو اسیر بنا کے پہلے کوفے لایا گیا، پھر کوفے سے ان کو شام بھیجا جا رہا تھا۔ حلب کا قلعہ نزدیک تھا، سپاہیوں کا کھانا اور پانی ختم ہو گیا۔
کھانا اور پانی ختم ہو گیا. جب کھانا پانی ختم ہو گیا کہتے ہیں اگر واپس کوفہ جاتے ہیں تو ہمیں دیر ہو جائے گی, اور شام جاتے ہیں تو بھوک سے مر جائیں گے. کہا کیا کیا جائے؟ کہا یہ حلب کا جو قلعے دار ہے عبداللہ نام ہے اس کا, وہ بڑا سخی ہے, وہ اہل بیت کے نام پہ بڑا کھلاتا ہے, لوگوں کو بھوکا نہیں جانے دیتا. لہٰذا کہا کہ اہل بیت, کہا کہ ہمارے ساتھ تو یہ اسیر بھی ہے لیکن یہ نہ بتانا کہ یہ اہل بیت حرم ہے. لے کر آ گئے, دروازے پر پہنچے, رات کا وقت تھا. قلعے بان نے کہا کہ نماز فجر کے بعد قلعے کا دروازہ کھلتا ہے. اس نے کہا کہ ہم بھوکے ہیں, پیاسے ہیں, ابھی ہمارے لیے دروازہ کھول دو, ہماری بھوک کا انتظام کرو. قلعے بان نے کہا کہ دیکھو میں ایسے نہیں, میں اپنے آقا سے اجازت لے کے آتا ہوں, میں ذرا دربار میں ہو کر آتا ہوں, آقا کے محل میں ہو کے آتا ہوں. یہ عبداللہ بن قیس کے پاس جانے لگا. ادھر حسین نے شیری کو سلام کیا, اے شیری تیرا آقا, ارے میرے مظلوم کا سلام قبول کر. شیری خواب سے بیدار ہو گئی. عبداللہ میرے آقا کی آواز آئی ہے. کہا شیری تم نے کوئی خواب دیکھا ہوگا؟ کہا نہیں آقا, آیا ہے میرا. چلو عبداللہ دروازے پر چلو, میرا آقا دروازے پر کھڑا ہوا ہے. لہذا عبداللہ نے شیری کی بات کو مان لیا. سپاہی کو آتے دیکھا, کہا کیا بات ہے؟ کہا ایک شام کا فوج کی ٹکڑی ہے جو شام جا رہی ہے, کھانے اور پانی سے پریشان ہے, بھوک اور پیاس مارے ڈال رہی ہے. کہا کہ اور کون ہے؟ کہا دیکھا شیری, ارے میرے آقا وہ کہاں یثرب کے شہزادے, اور یہ شام کی فوج کے ساتھ ان کا کیا تعلق, وہ ان کے ساتھ نہیں. کہا کوئی اور بھی ہے؟ کہا کہ کچھ اور لوگ ہیں, کچھ اسیر ہیں جن میں عورتیں ہیں, بچے ہیں, اور ایک بیمار بھی ان کے ساتھ ہے. شیری نے کہا نہیں عبداللہ, میں ایسے نہیں مانتی, قلعے پر چل, دروازے پر چلو. اب جو دروازے پر آئی فضا کو پہچان گئی. کہا فضا کیا تو دوبارہ سے کنیزی میں چلی گئی, تو نے در اہل بیت چھوڑ دیا؟ اب فضا سے رہا نہ گیا. کہا کہ اب ایسا نہ کہ, ارے فضا مرتے مر جائے گی لیکن در اہل حرم کو نہیں چھوڑے گی. تو کہا پھر کیا بات ہے؟ فضا سے رہا نہ گیا, رونے لگی. اب جو اس نے بیوی زینب کی آواز سنی, کہا شہزادی, کہا ہاں شیری, ارے میرا بھائی 3 دن کا بھوکا پیاسا مار دیا گیا. اب جو کہا کہ میرا آقا کہاں ہے, آواز دینوں کے نیزہ پر سرے بریدہ حسین ہے. کہا یہ جوان کون ہے؟ کہا شیری تمہیں یاد ہے, ارے تمہاری شادی سے پہلے اللہ نے آپ کی بیوی شہروانوں کو جو بیٹا دیا تھا, ارے یہ وہی بیٹا ہے. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں, گلے میں خاردار توق. عبداللہ نے کہا سپاہیوں کو حکم دو کہ فوج شام کو قتل کر دے, آل محمد کا یہ گھر ہے اور اب آج سے اس قلعے میں یہ رہیں گے. لیکن سر حسین سے آواز آئی, اے عبداللہ مہمان نوازی کا شکریہ, ارے وعدے کو وفا کر دیا اس لیے آیا تھا, اگر ہم شام نہ گئے تو میرے نانا کا دین بچ نہیں پائے گا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون انا للہ وانا الیہ راجعون. بار اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا تمام حاضرین کی مطلوبات شریعہ کو قبول فرما, ان مراکز دینیہ کی حفاظت فرما, اس کی نسبت ہماری توفیقات میں اضافہ فرما. میرے معبود دنیا کے جو حالات بدل رہے ہیں, ان حالات میں تمام مومنین کی جان مال عزت آبرو کی محافظت فرما. دنیا نے ہمیں لاوارث سمجھ لیا ہے, ہمارے وارث حقیقی امام زمانہ کے ظہور میں تعجل فرما. ہم سب کے آخرت عاقبت بخیر فرما. ہم سب کو در حسین مزار حسین کی زیارت بارہا عنایت فرما. تمام زیارتوں کے راستے آسان ہو جائیں, کھل جائیں, تمام مومنین کے لیے آسانیاں ہو جائیں, ایسی توفیق عنایت فرما. رب بانیان مجلس کے مرحومین کی مغفرت فرما, ان کے گھر میں خیر و برکت عنایت فرما, ان کے بچوں کو علم کے نایاب گواہر سے آراستہ فرما. جیسا تو بنانا چاہتا ہے ایسا بننے کی توفیق عنایت.